سنو، اگر رات کے آخر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے گروہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر زور دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو ایسے معجزات دکھانے کی طاقت رکھتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو وہ کب دینا ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، تو یقین رکھو وہ کن کا حکم دے گا اور ہو جائے گا، کیونکہ تہجد کن منزلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کی نماز ضرور پڑھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیتی ہے، تمہاری برائیوں کو دور کرتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ یاد رکھو، تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے نا، تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے، بس نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور جو اس رب کو راضی کرنے لگ جاتا ہے نا، وہ اس بندے کے بہت قریب ہو کر حاجات بھی سنتا ہے جو ابھی اس کی زبان تک بھی نہ آئی ہوں، بس عمل کرنا پڑتا ہے۔
قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے جس کی آپ کو طلب ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد بہت خاص ہوتی ہے، جس کا پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ اور خالی جھولی نہیں رہتا، اس کی ہر دعا پوری کر دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی دعاؤں پر بھی کون فرما دیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔